السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے بھائیوں اور بہنوں کی یہ میسیجز آ رہے تھے کہ نئے سرے سے مکمل باریکیوں کے ساتھ تجوید اور قواعد کے ساتھ ہمیں نورانی قاعدہ اول سے شروع کرائیں کہ خود ہمیں بھی اس سے فائدہ پہنچ سکے اور ہمارے بچوں کو بھی پہنچ سکے۔ تو ارادہ کیا کہ براہ راست لائیو طریقے سے نورانی قاعدے کا ابتدا ہم کر لیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے تختی نمبر 1 حروف ہجہ۔ حروف ہجہ کل 29 حروف ہیں۔ انہیں حروف مفردات بھی کہتے ہیں۔ حروف مفردات کے معنی ہے الگ الگ حروف ہیں، الگ الگ لکھے بھی ہیں اور الگ الگ پڑھے بھی جاتے ہیں۔ حروف مفردات حروف ہجہ وہ ہے جس سے مل کر ہمارا پیارا قرآن حکیم بنا ہے۔ انہی الفاظ کو جوڑ کر قرآن حکیم بنا ہے۔ اور اگر جس بہن نے اور جس بھائی نے اس کو صحیح معنوں میں سیکھا اور اپنے بچوں کو سکھایا اور اس کی شناخت اور اس کی پہچان صحیح معنوں میں کر لی تو قرآن حکیم پڑھنا بہت ہی آسان ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے خود قرآن حکیم میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن کو انتہائی سہل، انتہائی آسان نازل کیا ہے، کوئی ہے جو اسے سمجھ سکے اور پڑھ سکے اور سیکھ سکے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو قرآن سیکھنے کے لیے دقت اٹھاتے ہیں، جھجکتے ہیں، اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں، ان کو دوہرا اجر ہے۔ ایک تو قرآن سیکھنے کا اجر، دوسرا اٹک اٹک کر اس پر مشکلات اور دقت اور تکلیف اٹھانے کا اجر ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ جو قرآن سیکھے اور سکھائے یہ بہترین لوگ ہیں۔ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائیں۔ تو لازمی بات ہے سکھانے والا جہاں بہترین ہے وہاں سیکھنے والے کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین آدمی اور بہترین انسان قرار دیا ہے۔ تو آئیے ہم اس قرآن کو سیکھتے ہیں۔ ہم نے جب ابتدا کرنی ہے تو تعوذ کو ہم 4 ٹکڑوں میں پڑھیں گے، کیونکہ لازمی بات اس کے تلفظ، اس کی ادائیگی کو صحیح کرنے کے لیے ہم اس کو 4 ٹکڑوں میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب پورا پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اسی طریقے سے بسم اللہ کو ہم 3 ٹکڑوں میں پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھیے کہ آپ کو سیکھنے میں اور خود پڑھنے میں بھی آسانی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم مکمل پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف الف یاد رکھیے، اس کو ہم الف فا کی آواز نکالیں گے۔ اردو میں جو پے آتی ہے اس کی آواز نہیں نکالنی، ہم نے اس میں فا کی آواز نکالنی ہے۔ الف الف با تا ثا، یہ اوپر لکھا بھی ہے، با کے ساتھ الف ہے، تا کے ساتھ بھی الف ہے، ثا کے ساتھ بھی الف ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے
کہ ان کو ایک الف کے مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے، ایک الف کے مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے۔ با، تا، ثا، شکل کے اعتبار سے تینوں ایک جیسے حروف ہے، بس فرق یہ ہے کہ با کے نیچے ایک نقطہ ہے، تا کے اوپر دو نقطے ہیں اور ثا کے اوپر تین نقطے ہیں۔ اگر اس تا کے اوپر ایک نقطہ میں اور لگا دوں تو یہ تا نہیں رہے گا، اس کو ہم پڑھیں گے ثا۔ اسی طریقے سے اس سے اور اس سے نقطے ہٹا کر نیچے ایک نقطہ اگر ڈال دیا جائے تو پھر ان کو ہم پڑھیں گے با۔ اسی طریقے سے با کے نیچے سے نقطہ ہٹا دیں اور اس کے اوپر دو نقطے یا تین نقطے لگا دیں، اگر دو نقطے لگائیں گے تو بنے گا تا، اگر تین نقطے لگائیں گے تو بنے گا ثا۔ تو لہٰذا ذہن نشین کر لیجئے، جس ایسے تین شکلیں ہیں اور اس کے نیچے ایک نقطہ ہوگا، قرآن میں کہیں بھی ہوگا، کسی سپارے میں بھی ہوگا، اس کو ہم پڑھیں گے با، اور اگر اوپر دو نقطے ہوں گے تو ہم اس کو پڑھیں گے تا، اوپر تین نقطے ہوں گے تو ہم اس کو پڑھیں گے ثا، نرمی کے ساتھ بھی پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے یہ تین حروف بھی ایک جیسے ہیں، جیم، حا، خا۔ اب یہ جیم ہے، یہاں پر مد بھی لکھا ہے، اس کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں الف ساتھ لکھا ہے، یہاں بھی ایک الف ساتھ لکھا ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ایک الف کے مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں 4 سے 5 الف کے مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب فرق کیا ہے؟ جیم اس کے نیچے ایک نقطہ ہے، حا یہ خالی ہے، اس کے اوپر اور نیچے کوئی نقطہ نہیں ہے، خا اس کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ پہچان اس طریقے سے ہوگا، جیم جہاں بھی آئے گا اس کے نیچے ایک نقطہ ہوگا، بیچ میں نہیں، نیچے ایک نقطہ ہوگا۔ اور اسی طریقے سے حا خالی ہوگا۔ اگر قرآن حکیم میں کسی بھی پارے کے اندر آ جائے، اوپر اور نیچے کوئی نقطہ نہ ہو، وہ حا، اور اوپر ایک نقطہ ہوگا، اس کو ہم پڑھیں گے خا، موٹا بھی پڑھیں گے، اور نیچے ایک نقطہ ہوگا تو اس کو ہم پڑھیں گے جیم۔ اسی طریقے سے یہ دو ہیں، فرق وہی بات ہے، نقطوں کا ہے۔ جس کے اوپر نقطہ نہیں ہے اس کو ہم پڑھیں گے دال، جس کے اوپر ایک نقطہ ہے اس کو ہم پڑھیں گے ذال۔ 4 سے 5 الف کے مقدار ہم اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں دیکھیں مد بھی لکھا ہوا ہے، اور اگر اس کے اوپر ہم نے نقطہ لگا دیا تو دونوں بن جائیں گے ذال، اور اگر نقطہ دونوں سے ہٹا دیا تو پھر پڑھیں گے دال۔ اب یاد رکھیے، قرآن میں کسی جگہ پر بھی آ جائے، اگر نقطہ نہیں ہوگا تو دال، اوپر نقطہ ہوگا تو ذال۔ اس شکل کو ذہن نشین رکھے، نقطہ ہوگا تو ذال پڑھیں گے، نقطہ نہیں ہوگا تو دال پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے یہ اور یہ حرف ایک جیسے ہیں اور دونوں کو ایک الف کے مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ فرق یہ ہے کہ را اس کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہے، زا اس کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ را اس کو پڑھتے وقت ہم اس کو موٹا پڑھیں گے، زا اس کو پڑھتے وقت اس کی آواز میں ہم ذرا سی سختی اور تھوڑی سی سیٹی کی آواز نکالیں گے، زا زا را زا را زا۔ اگر زا سے نقطہ ہم ہٹا دیں تو پھر ہم اس کو پڑھیں گے را، اور اگر دونوں پر نقطے ڈال دیں تو پھر یہ پڑھیں گے زا۔ یاد رکھیے گا، قرآن حکیم میں کسی بھی جگہ ان حروفوں میں اگر نقطہ ہوگا تو زا، نقطہ نہیں ہوگا تو را۔ اسی طریقے سے یہ دو حروف بھی ہیں، ایک کے اوپر نقطے ہیں، 3 نقطے ہیں، ایک کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہے، اور دونوں کو 4 سے 5 الف کے مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ جس کے اوپر نقطہ نہیں ہے اس کو ذہن نشین کر لیجئے، اس کو ہم پڑھیں گے سین سین۔ جس کے اوپر 3 نقطے ہیں اس کو ہم پڑھیں گے شین۔ سین کے اندر ہم سیٹی کی آواز بھی اور سختی کے ساتھ بھی اس کو پڑھیں گے، سین شین۔ اگر دونوں پہ نقطے ہوں گے تو دونوں بنیں گے شین، دونوں سے نقطے ہٹا دیں گے تو دونوں بن جائیں گے سین۔ اب یہ ہے سین، جس کے اوپر نقطے ہیں وہ شین۔ اسی طریقے سے یہ دونوں بھی ہے، ایک کے اوپر نقطہ ایک ہے، دوسرے کے اوپر کوئی نقطہ نہیں، دونوں کو 4 سے 5 الف کے مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ جس کے اوپر نقطہ نہیں ہے اس کو ہم پڑھیں گے صاد صاد۔
موٹا بھی پڑھیں گے، سختی کے ساتھ بھی پڑھیں گے، سٹی کی آواز بھی اس میں نکالیں گے۔ یہ 3 حروف ہے ز، سین، صاد۔ اس کے اندر ہم سختی بھی آ گئی انشاءاللہ، یہ ہمارے سامنے یہ آ جائیں گے۔ اسی طریقے سے جس کے اوپر نقطہ ہے اس کو ہم پڑھیں گے غاد، جس کے اوپر نقطہ نہیں ہے صاد۔ اسی طریقے سے قا، غا، قا، غا، ایک الف کے مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ جس کے اوپر نقطہ نہیں ہے اس کو ہم پڑھیں گے طا۔ قرآن میں کہیں بھی آئے گا نقطہ نہیں ہوگا ہم پڑھیں گے طا، اور اگر نقطہ ہوگا تو پڑھیں گے غا، غا۔ شکل میں دونوں ایک جیسے ہیں، فرق صرف نقطے کا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں بھی ہے، فرق صرف نقطے کا ہے۔ جس کے اوپر نقطہ نہیں ہے اس کو ہم پڑھیں گے عین، عین۔ یاد رکھیں اس کو پڑھتے وقت اکثر غلطی ہوتی ہے، عین کو ہم حمزہ کے ساتھ ملا کر پڑھ لیتے ہیں، یعنی حمزہ کی آواز پیدا ہو جاتی ہے عین، عین۔ ہم نے عین نہیں بلکہ عین، گلے سے آواز نکالنی ہے عین۔ اور جس کے اوپر نقطہ ہے اس کو ہم پڑھیں گے غین، غین، غین۔ اگر دونوں کے اوپر نقطہ ڈال دیا تو دونوں بن جائیں گے غین، غین۔ اور اگر دونوں سے نقطہ ہٹا دیے تو پھر ہم دونوں کو پڑھیں گے عین۔ اب جس کے اوپر نقطہ نہیں ہے اس کو ہم پڑھیں گے عین، جس کے اوپر نقطہ ہے اس کو ہم پڑھیں گے غین۔ اسی طریقے سے یہ اور یہ لفظ ایک جیسے ہیں، ایک کے اوپر ایک نقطہ ہے، دوسرے کے اوپر 2 نقطے ہیں۔ جس کے اوپر ایک نقطہ ہے اس کو ہم ایک الف کے مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، اور اس کو ہم پڑھیں گے فا، فا، فا۔ اور جس کے اوپر 2 نقطے ہیں اس کو ہم پڑھیں گے قاف۔ اور یاد رکھیں یہ دونوں بھی ایک جیسے ہیں، دونوں کو 4 سے 5 الف کے مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ ایک کو ہم پڑھیں گے موٹا اور ایک کو ہم پڑھیں گے باریک، ایک کو ہم پڑھیں گے موٹا اور ایک کو ہم پڑھیں گے باریک۔ ایک کو ہم بڑا قاف، ایک کو چھوٹا قاف بھی کہتے ہیں، ایک کو موٹا قاف اور ایک کو باریک قاف بھی کہتے ہیں۔ تو لہٰذا جو موٹا قاف ہے، بڑا قاف ہے، اس کو ہم پڑھیں گے قاف، موٹا پڑھیں گے قاف، اور اس کے اوپر 2 نقطے ہیں۔ اور جو باریک قاف ہے اس کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہے، لہٰذا ہم اسے پڑھیں گے کاف، کاف۔ تو آگے آ رہا ہے لام، لام، میم۔ ان کو بھی 4 الف کے مقدار، 4 سے 5 الف کے مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون، نون۔ یاد رکھیے اوپر یہ 3 الفاظ تھے، با، تا، ثا۔ اب اس با کے نیچے ایک نقطہ ہے۔ قرآن میں بسا اوقات یہ آدھی شکل آ جاتی ہے، دیکھو میں انگلی سے چھپا رہا ہوں، یہ آدھی شکل آ جاتی ہے۔ نیچے ایک نقطہ ہوگا تو وہ ہوگا با، اور اگر نیچے 2 نقطے ہوں گے تو یہ با نہیں ہوگا بلکہ اس کو ہم پڑھیں گے یا۔ قرآن میں اسی طریقے سے آدھی شکل آتی ہے اور نیچے 2 نقطے ہوتے ہیں، اور اگر اسی طرح سے آدھی شکل آئی اور اس میں 2 نقطے نیچے ہوئے تو ہم اس کو پڑھیں گے یا۔ اور اسی طریقے سے آدھی شکل آئی اور ایک نقطہ اوپر ہوا تو پھر ہم اس کو پڑھیں گے نون، نون۔ مجھے امید ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر ایک نقطہ اوپر ہوگا نون، ایک نقطہ نیچے ہوگا با، 2 نقطے نیچے ہوں گے تو یا، 2 نقطے اوپر ہوں گے تو تا، 3 نقطے اوپر ہوں گے تو ہم اس کو پڑھیں گے ثا۔ اسی طریقے اس کو بھی 4 سے 5 الف کے مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ آگے آ رہا ہے واو، واو۔ اس کو بھی 4 سے 5 الف کے مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ ہا، ہا۔ آواز ہم نے سینے سے نکالنی ہے، ہا، ہا۔ اس کو 1 الف کے مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے۔ حمزہ، حمزہ۔ ہم نے شروع میں ہا کی آواز لگانی ہے، امزہ نہیں، امزہ نہیں، حمزہ، حمزہ۔ الف اور حمزہ اس کو کھینچنا ہم نے نہیں ہے، الف اور حمزے کو ہم نے منہ کے خالی حصے سے ادا کرنا ہے۔ یا، یا۔ اس کو 1 الف کے مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے۔ تو لہٰذا اس کی مشق یوں کیجئے، الف، با، تا، ثا، جیم۔
پھر الٹا پڑھے جیم ثا تا با الف، پھر الف حا زا قا قاف واو، پھر واو قاف طا زا حا الف۔ پہچان کے لیے الٹ پلٹ کر کے بیچ بیچ میں سے پڑھیں تو انشاءاللہ العزیز اگر آپ نے میرے بتائے ہوئے طریقے پر اس کی پریکٹس کی، اس کی مشق کی اور اس کی جو ہے نا بار بار اس کو پڑھا تو انشاءاللہ العزیز مجھے اللہ سے امید ہے کہ یہ تختی ازبر طریقے سے دماغ میں پیوست ہو جائے گی، ایسی پیوست ہو جائے گی، اس کا نسق جو ہے نا دماغ کے اندر چپ جائے گا اور انشاءاللہ مرتے دم تک انشاءاللہ یہ نہیں بھولے گا۔ اب آتے ہیں ہم اس طرف، جیسے کہ پہلے میں نے کہا تھا کہ نرم پڑھنے والے حروف، ہم ان 3 حروفوں کو ہمیشہ نرم پڑھیں گے۔ نرمی والے حروف یہ لکھے بھی ہیں ثا ذال غا، ثا ذال غا، ان کو ہم نے ہمیشہ نرم پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے جہاں بھی قرآن میں ثا ذال غا، انشاءاللہ مخارج کے اعتبار سے جب ان کی ترتیب آئے گی تو ہم پھر بتائیں گے کہ ان حروفوں کو کیا کہتے ہیں، یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں، کس طریقے سے ادا ہوتے ہیں، ایک ایک چیز انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے آئے گی اور پریکٹیکل طریقے سے سامنے آئے گی۔ سٹی والے حروف جیسے کہ میں نے ابھی کہا تھا زا سین صاد، زا سین صاد، ہم نے اس میں سٹی کی آواز بھی نکالنی ہے اور اس کو سختی سے بھی پڑھنا ہے۔ آگے آ رہے حروف حلقی۔ حلق عربی میں گلے کو کہتے ہیں، یہ وہ حروف ہیں جو گلے سے ادا ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ مخارج کے حوالے سے جو تختی آئے گی اس میں ڈیٹیل کے ساتھ 1 by 1 اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک ایک کر کے انشاءاللہ تفصیل سے ہم اس کو پڑھیں گے۔ حمزہ ہا عین حا غین خا، یہ حروف حلقی، یہ وہ 7 حروف ہے جنہیں ہمیشہ ہم نے موٹا پڑھنا ہے۔ زبر آئے یا زیر آئے اس کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے اور اس کو پڑھتے وقت ہم نے ہونٹ کو گول نہیں کرنا اور نہ ہی حرکت دینا ہے۔ یہ یاد رکھیے موٹے حروف کو پڑھتے وقت ہم نے ہونٹوں کو گول بھی نہیں کرنا ہے اور اسے حرکت بھی نہیں دینی۔ موٹے حروف ساتھ خا صاد غاد غین قا قاف غا، خا صاد غاد غین قا قاف غا۔ اب جو ہم پڑھنے والے ہیں وہ انتہائی اہم بات ہے، جیسے کہ میں نے ابھی عین اور حمزہ کے بارے میں آپ کو بتایا۔ ہم آواز حروف، اسی حروف ہجہ کے اندر کچھ حروف ایسے ہیں جو آپس میں پڑھتے وقت ان کی آواز ملتی جلتی ہے لیکن شکلیں ان کی الگ الگ ہے، ان کا پڑھنا بھی الگ الگ ہے، تو لہٰذا ہم نے اس کا بہت دھیان رکھنا ہے اور خیال رکھنا ہے۔ تا قو، تا قو، یہ دونوں حروف آپس میں ان کی آواز آپس میں ملتی جلتی ہے، یہ ہم آواز ہیں، یعنی ان کی آواز آپس میں تا قو، کبھی قو کو تا بھی پڑھ لیتے ہیں، کبھی تا کو قو بھی پڑھ لیتے ہیں، قو کو تا بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اس غلطی سے بچنے کے لیے یہ ہم آواز حروف ہیں، ہم نے اس کا بہت باریکی سے خیال رکھنا ہے۔ تا قو ذال زا غا غاد ذال زا غا غاد ذال زا غا غاد، یہ 4 حروف ہیں، یہ دیکھیں آپس میں ملتے ہیں، ان کے آواز آپس میں مل رہی ہے، ان میں بڑا دھیان رکھنا چاہیے۔ ثا سین صاد، بسا اوقات غلطی کیا ہوتی ہے، سا سین صاد یہ پڑھ لیتے ہیں۔ اس طریقے سے پڑھنے سے ہم نے بچنے کے لیے یہ ہم آواز حروف سامنے لا رہے ہیں۔ ثا، اس کو ہم نے نرم پڑھنا ہے،
ثا سین صاد. اب ان دونوں میں بھی غلطی ہوتی ہے. ہا 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 قاف کاف. دونوں کو کاف پڑھ لیتے ہیں یا دونوں کو قاف پڑھ لیتے ہیں. قاف کاف. اب جو بات میں یہاں بتا رہا تھا وہ بات سامنے آ گئی. حمزہ عین حمزہ عین. یہ تھے ہم آواز حروف. اس کی بھی خوب سے خوب مشق کرنی ہے, خوب سے خوب اس کو دھیان سے پڑھنا ہے. انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے, اور اگر پسند نہیں آیا تو ڈس لائک کیجئے. ورنہ میری درخواست ہے, اتنی محنت کے ساتھ میں آپ کے لیے ویڈیو ریکارڈ کرتا ہوں, آپ ویڈیو کو پورے دیکھ لیجئے, اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے, اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. اپنا خصوصی اور بہت بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.